اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ اپنی تلاش۔ دنیا کی تاریخ میں یہ سوال ہمیشہ سنجیدہ شخص کو ملا ہے۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے یہ سوال غیر سنجیدہ شخص کو دیا ہی نہیں۔ کیا میں نے صرف والدین کے کہہ دینے پر داخلہ لیا ہے؟ کیا صرف میرا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے اس لیے داخل ہوا ہوں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کو خدا نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے سوال کیا کہ سر کیسے پتہ لگتا ہے اپنے آپ کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ چند دن بعد یہ سوال کرنا۔ ہفتے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا میں سوال بھول چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس سوال کو تم ایک ہفتے بھی اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکے قدرت تمہیں اس کا جواب نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک خوبی، ایک صلاحیت بلا کی رکھی ہے۔ آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں۔ ممکن ہے کوئی بہت اچھا استاد ہو لیکن بہت اچھا محقق ہو، ممکن ہے کوئی بہت بڑا کاروباری آدمی ہو، اخلاقیات آپ میں آ جائیں گی، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی صلاحیت خاص نوازا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں کہ آپ ڈگری لینے کے بعد اپنی لائن تبدیل کر لیں، لیکن جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے کہیں وہ کام رہ نہ جائے۔ اگر آپ اس سارے نظام کو دیکھ کر اسی ڈگر پر چل رہے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جب آپ اپنے شوق کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کو اپنا کام نہیں لگتا۔ کام اس کو کام لگتا ہے جو کام کو کام سمجھ رہا ہے۔ جس کے لیے کام فن ہے، عبادت ہے، شوق ہے، وہ کبھی نہیں تھکے گا۔ حضرت بابا بھلے شاہ جیسے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اپنے اندر دیکھو۔ جب آپ اپنے آپ کو تلاش کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ جو قدرت آپ کو دیتی ہے وہ آپ کا اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے۔ قدرت کی ہر چیز کو پتہ ہے کہ میں کس لیے ہوں۔ جیسے سورج روشنی دینے کے لیے ہے، پھول خوشبو دینے کے لیے ہے، دریا پانی کے بہاؤ کے لیے ہے۔ یہ آپ کی چھوٹی سی زندگی ہے۔ دوبارہ اس زندگی میں آپ کو نہیں آنا۔ آپ کو ایک بار موقع ملا ہے، لہٰذا آپ اپنے اندر یہ سنجیدہ سوال ضرور پیدا کیجیے۔ پہلے اپنے آپ سے لڑو۔ کتاب The 7 Habits of Highly Effective People نے دنیا پہ راج کیا ہے۔ اس کی 1.5 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کے مصنف اسٹیفن آرکوی کو دنیا اس وقت کا سب سے بڑا لائف کوچ تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں ایک جملہ ہے جس میں مصنف کہتا ہے کہ جتنے بھی ذہین لوگ ہیں انہیں بڑی جلدی اپنی خاصیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ بھی ذہین بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اس خاصیت کا پتہ لگائیں جس پر آپ کو کام کرنا ہے۔ جو طالب علم ابھی مخصوص سوالات کے گرد گھوم رہا ہے وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ جو شخص ذہین ہوتا ہے وہ فوری طور پر اپنی خاصیت کو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ وہ پہلی جنگ اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ یہی جملہ اپنے وقت کے درویش دیوجانس قلبی نے سکندر اعظم سے کہا تھا۔ جب سکندر اعظم دنیا فتح کر کے آیا اور اس درویش سے کہنے لگا کہ میں نے کیا کمال کیا، تو درویش نے مسکرا کر سوکھی روٹی کو پانی میں بھگویا اور کھاتے ہوئے ایک بات کہی کہ تو نے کچھ فتح نہیں کیا۔ سکندر نے پوچھا کیوں؟ درویش نے جواب دیا اس دنیا کی فتح سے بڑا کام اپنی فتح ہے اور وہ تو نے ابھی نہیں کی۔ سکندر اعظم نے کہا ثبوت۔ درویش نے کہا تو میرے غلام کا بھی غلام ہے۔ سکندر اعظم نے کہا غلام کا غلام کیسے ہو گیا؟ درویش نے کہا عرصے سے نفس میرا غلام ہے اور تو نفس کا غلام ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکتا وہ دنیا کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتا۔ انسان خود اپنا دشمن بنا ہوتا ہے اور دوسروں کو کوستا رہتا ہے۔ آپ کی اپنے ساتھ جنگ اصلاح کی جنگ ہے، اپنے آپ کو مارنے کی جنگ نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ اپنی بہتری کی طرف آتے ہیں تو اس لڑائی میں آپ ہر بار خود کو بہتر کرتے ہیں۔ بعض اوقات استاد کی ڈانٹ آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا اپنے ساتھ رویہ، اپنے ساتھ آپ کا برتاؤ آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی تذلیل کے لیے۔ ریڈ سگنل۔ ریڈ سگنل کا مطلب ہے کہ زندگی میں بے شمار مشکلات
مسائل، تنقیدیں وغیرہ آپ کے سامنے آتی ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جنہیں خود تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ ان کی فہرست بنائیے۔ ہر فرد کے ریڈ سگنلز مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ریڈ سگنل ہمیشہ نہیں رہتا، یہ گرین بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ریڈ سگنل تو نہیں، نہ کوئی ایسا فرد اور حالات کہ جس کی وجہ سے ہم رک جائیں۔ جب رکنے کی وجہ تلاش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رکنے کی وجہ ہم خود ہیں۔ بعض اوقات انسان خود ہی اپنا ریڈ سگنل ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے خیالات، اپنی نالائقی، اپنی سمجھ، خود تنقیسی، اپنے خیالات راستے میں آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں آگے نہیں جانے دوں گی۔ یہ صورتحال اس لحاظ سے بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کام کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو اپنے ساتھ جنگ کرنا پڑتی ہے۔ آپ کے اندر جو میں بیٹھا ہے اسے مارنا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے انقلاب کسی کے اندر آئے ہیں تو اس کے ساتھ جنگ کے بعد ہی آئے ہیں۔ اگر کسی کے اندر انقلاب نہ آئے تو باہر انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کے اندر تبدیلی نہ آئے تو اس کے باہر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ کا بڑا سفر اور بڑے سفر کا آغاز آپ کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اور جب آپ اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جس میں آپ یہ مانتے ہیں کہ میں باہر کی چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتا لیکن میں اپنے اندر کی تبدیلی کر سکتا ہوں، تو آپ سب سے بڑی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، اپنی تبدیلی کی۔ انسان جسمانی کام کرنے سے نہیں تھکتا۔ سوچ یا خیال بذات خود ایک کام ہے۔ اگر آپ وہ باتیں سوچ رہے ہیں جو کام کی نہیں ہیں تو پھر آپ جلدی تھک جائیں گے، جلدی بوڑھے ہو جائیں گے، کسی جگہ پہنچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے جو سوچ کوئی نتیجہ دے سکے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ریڈ سگنل ہے۔ یہ سوچ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ ایک خیال یا خام سوچ بیج کی طرح ہے۔ سوچ کو پانی دیں تو وہ پودا بن جاتا ہے، پھر درخت بنتی ہے، پھر پھل دیتی ہے۔ پانی کا مطلب ہے اہمیت دینا۔ جب آپ کے اندر کوئی منفی خیال چل رہا ہو تو آپ فوراً رک جائیں اور اسے اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے کہ یہ خیال کہاں سے آیا، وہ کون سے خیالات ہیں جن کی وجہ سے یہ سوچ آئی۔ جائزہ لیجیے کہ کہیں یہ خیالات میری عادت تو نہیں ہے، کہیں یہ ریڈ سگنل تو نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ ریڈ سگنل ہے تو پھر آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں کسی ایسی چیز کو اجازت نہیں دے سکتا جو میرے راستے کا ریڈ سگنل بن جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پریشانی میں سب سے پہلے جو چیز آپ سے چھن جاتی ہے وہ پریشانی حل کرنے کی صلاحیت، کیونکہ جب بھی آپ کم پریشان ہوتے ہیں تو آپ حل تلاش کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ انتہائی غم کی حالت میں اور انتہائی خوشی حالت میں فیصلہ نہ کیجیے، کیونکہ جب آپ انتہائی خوشی یا غم کی حالت میں فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ گلے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی شدت جذبات کی کیفیت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خیالات جو آپ کو جذباتی کر دیں آپ کے ریڈ سگنل ہیں، انہیں کنٹرول کریں۔ جو لوگ آپ کا ریڈ سگنل نہیں بنتے ان سے ملیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ یہ لوگ آپ کے لیے زندگی میں گرین سگنل ہیں۔ اگر انسان کے اندر طاقت زیادہ ہو، جذبات زیادہ ہوں، جذبہ ہو تو پھر سامنے آنے والی رکاوٹ چھوٹی ہو جاتی ہے۔